آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 7 سے لے کر 10 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ للرجال مردوں کے لیے نصیب حصہ ہے، مما اس میں سے جو تارکا چھوڑ جائیں، الوالدانی ماں باپ، والاقربون اور قرابتدار، وللنساء اور عورتوں کے لیے بھی نصیب حصہ ہے، مما اس میں سے جو تارکا چھوڑ جائیں، الوالدانی ماں باپ، والاقربون اور قرابتدار، مما اس متروکہ سے کہ قلّ تھوڑا ہو، منہ اس میں سے، او کثورا یا زیادہ، نصیباً اس حال میں کہ وہ حصہ ہے، مفروضاً مقرر کیا ہوا۔ زمانہ جاہلیت میں عورتوں اور بچوں کو وراثت سے حصہ نہ دیتے تھے۔ اس آیت میں اس رسم کو باطل کیا گیا، بلکہ عورت خود ورثہ شمار ہوتی تھی۔ اس آیت کی روح سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو اس ذلت کے مقام سے نکال کر وراثت میں حصہ دار بنا دیا۔ تقریباً اسی قسم کا قانون ہندوؤں میں بھی پایا جاتا ہے، وہ بھی بڑے بیٹے کو ہی وارث بناتے ہیں۔ انگریزوں میں بھی کم و بیش یہی قانون رائج ہے، مگر ایسے تمام قوانین غلط اور ظالمانہ ہیں جن میں ساری اولاد کے ساتھ مساویانہ سلوک نہ کیا گیا ہو۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے وراثت کا وہ قانون نازل فرمایا جو حق اور انصاف پر مبنی ہے اور انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بیٹے کو میراث دینا اور بیٹی کو نہ دینا صریح ظلم اور قرآن کے خلاف ہے، دونوں میراث کے حقدار ہیں۔ اس سے اسلام عورتوں کے حقوق کی اہمیت کا بھی پتہ چلا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون کے بعد والدین اور دیگر قرابت دار جو کچھ چھوڑ جائیں ان مردوں کا حصہ ہے، اور اسی طرح وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، والدین اور اقربا کے ترکہ میں سے عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ جہالت کے قانون تحت عورتوں کو محروم رکھنا ہرگز قرین انصاف نہیں، بلکہ ان کے ساتھ صریحاً ظلم ہے، اور پھر اس میں چھوٹے بڑے کا بھی کوئی فرق نہیں۔ بیوی کا حصہ موجود ہے، بیٹا خواہ بڑا ہو یا چھوٹا برابر کا حصہ دار ہے۔ اسی طرح ہر عمر کی بیٹیاں بھی اپنا حصہ وصول کرنے کی حقدار ہیں۔ عمر میں چھوٹا بڑا ہونے کی بنا پر وراثت کے حصے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ باپ کی وفات کے وقت ایک دن کے بچے کو بھی برابر کا حصہ ملے گا، بلکہ جو بچہ بھی ماں کے پیٹ میں ہے وہ بھی وراثت میں برابر کا شریک ہے۔ شریعت اسلامی نے عورت مرد چھوٹے بڑے کی تمام تفریق ختم کر دی ہے۔ غرض کے سائے سے میراث کے چند اصول معلوم ہوئے۔ اول یہ کہ متروکہ چھوڑا ہوا یا زیادہ ورثہ کے درمیان سب کی تقسیم عمل میں آئے گی۔ دوسرے، میراث مردوں کی طرح عورتوں کو بھی حصہ ملے گا، عورتوں کو میراث سے محروم رکھنا درست نہیں۔ تیسرے، مردوں میں بالغ اور نابالغ کی تفریق نہیں، بالغ ہوں یا نابالغ ہوں دونوں برابر کے حقدار ہیں۔ چوتھے، میراث کے حقدار اقرب یعنی قریب ترین رشتہ دار ہوں گے، قریب ترین رشتہ دار کی موجودگی میں دور کے رشتہ دار محروم ہوں گے۔ بیٹے موجود ہوں تو پوتے پوتیاں
بیٹیاں موجود ہوں تو نواز سے نواسی حقدار نہیں ہوں گے۔ پانچویں، میراث کے حقدار ہونے کا تعلق قرابت داری سے ہے، نہ کہ مالدار غریب ہونے سے۔ اس لیے قریب ترین رشتہ دار چاہے مالدار ہوں، دور کے رشتہ دار کو چاہے وہ زیادہ غریب محتاج ہوں محروم کر دیں گے۔ ہر وارث اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ حصہ وصول کرنے کا حقدار ہے۔ مسلم اور غیر مسلم درمیان وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ نہ مسلمان کافر کا وارث بن سکتا ہے، نہ کافر مسلمان کی وراثت میں سے حصہ لے سکتا ہے۔ اگر باپ مسلمان ہے اور بیٹا عیسائی، مرزائی یا کسی طرح مرتد ہو گیا تو وہ باپ کی وراثت سے محروم ہو گیا۔ اس طرح بیٹا مسلمان ہے، باپ کافر ہے تو پھر بیٹا کافر باپ کی وراثت نہیں لے سکتا۔ حضرت علی، حضرت جعفر مسلمان تھے اور ان کے دوسرے بھائی کافر تھے۔ باپ کی وفات پر حضرت علی نے فرمایا کہ ہم کافر باپ کی جائیداد سے حصہ لینے کے مجاز نہیں، لہذا باپ کا مکان کافر بھائیوں طالب اور عقیل نے لے لیا۔ اگرچہ بعد میں فتح مکہ کے موقع پر عقیل بھی مسلمان ہو گئے تھے، تاہم یہ طے شدہ قانون شریعت ہے کہ مومن کافر درمیان وراثت نہیں چلتی۔ اسی طرح قاتل مقتول کا وارث نہیں بن سکتا۔ بیٹا باپ قتل کر دے یا بھتیجا سے چچا کو قتل کر دے جس کی وراثت اس کو پہنچ سکتی تھی تو اس قتل کی وجہ سے وہ مقتول کی وراثت سے محروم ہو جائے گا۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات بھی اخذ ہوتی ہے کہ ترکہ کا مال بہرحال تقسیم ہونا چاہیے، مما قل منہ او کثر، تھوڑا ہو یا زیادہ سب کا تقسیم ہو جانا چاہیے۔ ترکہ میں نقدی ہو یا سامان، مکان ہو یا زمین، برتن ہو یا کپڑے، کسی کمپنی کے حصص ہوں یا کارخانہ، ہر چیز ورثاء میں بانٹ دینی چاہیے۔ اگر وراثت تمام ورثہ بقدر حصہ تقسیم نہیں ہوگی تو ارتقاء دولت پیدا ہو جائے گی، اور یہ چیز اسلام کی روح کے منافی ہے۔ جیسے مالک ملک نے انسانوں کو ارتقاء زر کی اجازت نہیں دی، اس نے اپنے براہ راست قبضہ قدرت کی چیزوں کو اس طرح تقسیم کر دیا ہے کہ کوئی ادنا اعلیٰ ان سے محروم نہیں رہتا۔ مثلا ہوا، فضا، سورج، چاند، ستارے، بارش، دریا، سمندر وغیرہ ایسی چیزیں ہیں جن کو اس نے مخلوق میں سے کسی قبضے میں نہیں دیا۔ تمام انسان، جانور، پرندے، کیڑے مکوڑے ان چیزوں سے براہ راست مستفید ہوتے ہیں، نفع حاصل کرتے ہیں۔ سانس لینے کے لیے ہوا کی ہر جاندار کو ضرورت ہے، سورج، چاند، ستاروں کی روشنی کی سب کو ضرورت ہے، پانی بھی تمام جانداروں کی بنیادی ضرورت ہے، لہذا اللہ نے یہ چیزیں ہر ایک کے لیے فری مہیا کی ہیں۔ اس طرح دولت بھی چند ہاتھوں محدود ہو کر نہیں رہنی چاہیے۔ جب تک دولت کی حرکت صحیح طریقے سے ہوتی رہے گی تو دنیا میں توازن قائم رہے گا، ورنہ یا تو نظام سرمایہ داری آ جائے گا یا پھر رد عمل کے طور پر سوشلزم آئے گا۔ حالانکہ یہ دونوں نظام ملعون ہیں۔ یہاں یہ چیز بھی یاد رہے کہ تقسیم وراثت صرف والدین اور اولاد کے درمیان ہی ضروری نہیں، بلکہ شریعت مطابق جیسے بھی حصہ پہنچتا ہے، خواہ وہ چچا ہو یا تایا یا اس کے بیٹے یا بھائی یا دادا یا پوتا، ترکہ کا مال لازم تقسیم ہونا چاہیے، کسی حصہ دار کے حصہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ وَإِذَا، اور جب حاضروں القسمت، تقسیم کے وقت، اولو القربہ، رشتہ دار، والیتامى، اور یتیم، والمساکین، اور مساکین، فارزقوہم، تو تم دو انہیں، منہ کچھ اس مقسوم میں سے، وقولو، اور تم کہو، لہم ان سے، قولا، بات، معروفا، معقول۔ ان آیات میں 5 حکم دیے گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ جاہلی زمانے کی رسم ختم کر کے مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی وراثت کا حصہ دار بنایا گیا۔ دوسرا، میراث چاہے کم ہو یا زیادہ تقسیم کرنا ضروری ہے۔ تیسرا، چھوڑا ہوا مال چاہے رقم ہو، جائیداد ہو، زرعی زمین ہو، باغات ہوں، ملنے یا فیکٹریاں ہوں، اور کسی بھی صورت مرنے والے کا چھوڑا ہوا مال تقسیم ضرور کیا جائے۔ چوتھا، میراث کا مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب مرنے والا کچھ چھوڑ جائے۔ پانچواں اور آخری حکم یہ ہے کہ جب مرنے والے کے قریبی رشتہ دار موجود ہوں تو پھر دور کے رشتہ دار حصہ لینے کے حقدار نہ ہوں گے۔ اور ترکہ کی تقسیم کے وقت اگر کچھ محتاج، یتیم، فقیر قسم کے لوگ یا دور کے رشتہ دار آ جائیں تو ذرائع احسان انہیں بھی کچھ نہ کچھ دے دیے کرو۔ یہ حکم بطور استحباب کے ہے کہ جو لوگ وارث نہ ہوں اور تقسیم کے موقع پر کچھ ان کو بھی دے دیا جائے تو بہتر ہے۔ بھلی بات کہنے سے مراد یہ ہے کہ اگر ان کو نہ دیا جائے تو خوش اسلوبی سے مدد کر دی جائے، یا وہ زیادہ کا مطالبہ کرنے لگیں تو ان کو محبت سے سمجھا دیا جائے۔ بد کلامی بہرحال نہ کی جائے، یعنی تنگ دلی یا تنگ ظرفی سے کام نہ لو۔ اگر ایسا نہ کر سکو تو کم از کم انہیں نرمی سے جواب دے دو۔ مثلا یہ کہہ دو کہ یہ مال یتیموں کا ہے، یا یہ کہ میت نے ایسی کوئی وصیت نہیں کی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ وَلْيَخْشَى،
اور چاہے کہ ڈریں الذین وہ لوگ کے لو تارکو اگر چھوڑ جائیں وہ من خلفہم اپنے پیچھے ذریتاً اولاد ضعافاً کمزور خافو تو کیسے وہ خوف کھاتے علیہم ان پر فلیتقوا اللہ تو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں ولیقولوا اور چاہیے کہ وہ کہیں قولاً بات سدیداً سیدھی۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں سعد بن ربیع کی بیوی اپنی دو بیٹوں کے برابر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت حاضر ہوئی اور کہنے لگی یہ سعد بن ربیع کی بچی ہیں، ان کا باپ جنگ احد میں شہید ہو گیا ہے، بچوں کے چچا سعد بن ربیع کے بھائی نے سعد کے سارے ترکہ پر قبضہ کر لیا ہے اور ان کے لیے کچھ نہیں چھوڑا اور مال کے بغیر ان کا نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ خود اس معاملے میں فیصلہ فرمائے گا۔ پھر میراث کی آیات نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے سعد کے بھائی کو بلایا اور فرمایا کہ ترکہ میں سے 2/3 تو سعد کی بچیوں کو دو اور 8واں حصہ ان کی والدہ کو، باقی جو بچے یعنی 24 حصوں میں سے صرف 5 حصے وہ تمہارا ہے۔ یتیم کس قدر بے بس قابل رحم ہوتا ہے اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس بات کا اندازہ کرنا ہو تو خیال کرو اگر خود تمہارے اپنے بچے یتیم ہو جائیں تو تم پر کیا گزرے گی۔ اس بات کو سوچ کر یہ ذہن میں بٹھا لو کہ کبھی کسی یتیم پر کسی صورت بھی ظلم زیادتی نہ کرو گے، ان کا مال ظلم و زیادتی سے کھا لینا تو انتہائی بری قابل سزا بات ہے، یہ ایسی ہے کہ جیسے آگ سے اپنے پیٹ بھر لیے جائیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان کو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ان کو مرنے کے بعد جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ فیصلہ اللہ رب العزت کا ہے جو نہ تو جھوٹ ہو سکتا ہے اور نہ بدل سکتا ہے، اٹل اور یقینی فیصلہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یتیم کے ساتھ ایمانداری برتو، مہربانی سے پیش آؤ ورنہ سخت سزا پاؤ گے۔ نمبر 2 اس آیت میں یتیموں کے حقوق کی طرف نہایت اثر انگیز انداز متوجہ کیے گئے کہ اگر تم اپنے بچوں کو چھوڑ کر دنیا سے گزرتے ہو تو اس وقت ان بچوں کے بارے میں تمہارے جو جذبات ہوتے ہر یتیم بچے کے بارے میں تمہارے اندر وہی جذبات تراہم ہونا چاہیے۔ درست بات کہنے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اگر متوفی اپنے مرنے کے بعد کوئی ایسی وصیت کرنا چاہے جو ان بچوں کے لیے نقصان دہ ہو تو اس کو صحیح مشورہ دیا جائے اور ایسے ارادے سے اس کو باز رکھا جائے۔ ان الذین بلا شبہ وہ لوگ جو یاکلون کھاتے ہیں اموال الیتامی مال یتیموں کے ظلم سے انما تو بلا شبہ یاکلون وہ کھاتے ہیں فی بطونہم اپنے پیٹوں میں نارن آگ وسیصلون اور ان قریب وہ داخل ہوں گے سعیرن دہکتی آگ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون سے ہیں؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو، جس جان کو قتل کرنا اللہ نے حرام کیا اسے نہ قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی میں پیٹ پھیر جانا، پاک دامن بھولی بالی مومن عورت پر تہمت لگانا۔ فرمایا جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ ڈال رہے ہیں، آج تو خوب مزے لے لے کر کھاتے ہیں اور قیامت کے دن یہی مال آگ کی صورت میں ان کے پیٹوں سے برآمد ہوگا اور پھر وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا اور وہ لوگ جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ انہیں اس وقت معلوم ہوگا کہ دنیا کی چند روزہ زندگی میں آرام کی خاطر انہوں نے یتیم کا جو حق غصب کیا اور اب ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہو کر دائمی سزا میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے اور ان کی ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔